السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائز آپ کے لیے ایک نئی دلچسپ ویڈیو لے کر میں آیا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے انڈین ہندو پنڈت اپنے بھگوان کے متعلق کیسا رویہ رکھتے ہیں، کیا گمان رکھتے ہیں اور کیسی باتیں کرتے ہیں۔ عجیب باتیں ہیں۔ آپ وہ ہندو پنڈت کی باتیں سنیں اور پھر اس کے متعلق ڈاکٹر ذاکر صاحب سے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو ہماری اینڈ تک دیکھنی ہے اور کمنٹ میں بھی ضرور بتانا ہے ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں۔ جس نے گالی دی اس کی یاد زیادہ آتی ہے۔ اگر آپ سنسار میں ہو تو سنساری ہے نا، ہم لوگ کلیوگی ہیں، سنسار میں ہی تو رہتے ہیں، اداسین تو بھی ہوئے نہیں، سنسار سے تو اوپر اٹھے نہیں۔ کہنے کا مطلب بھگوان سے پریم تو سب کوئی کرتا ہے، پر بھگوان سے دشمنی تو کوئی برلا ہی رکھے گا۔ کنس نے دشمنی رکھی اور دشمن کا چنتن زیادہ ہوتا ہے۔ ششپال تو بھگوان کو خوب گالی دیتا تھا، دن میں 100 گالی تو دیتا ہی دیتا تھا، اور جب تک گالی نہیں دیتا تب تک پانی نہیں پیتا تھا۔ ہمارے سوامی شری کھنڈانند جی مہاراج کہتے ہیں کہ ششپال تو پانی پی پی کر کے گالی دیتا تھا، پانی پی کر کے پہلے ترپت ہوتا پھر گالی دینا شروع کر دیتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک صبح کو اپنے گھر سے نکلتے ہیں اپنے کام پہ، اور آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ سے بری بات کرتا ہے، آپ کی والدہ کو گالیاں دیتا ہے، آپ جب شام کو واپس آئیں گے اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو بہت گالیاں دی بنا وجہ، آپ کو جب پتہ چلے گا کہ آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو گالی دیا، آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ اگر کوئی بنا وجہ آپ کی والدہ کو گالی دیتا آپ کیا کریں گے؟ لوگ کہہ رہے ہیں ماریں گے، کوئی کہتا میں تنگڑی توڑوں گا، کوئی کہیں گا میں جان لے لوں گا۔ اگر بنا وجہ کوئی انسان آپ کی والدہ کو گالیاں دیتا ہے لڑیں گے تو کیا کریں گے؟ ماریں گے، گولی مار دیں کوئی گے۔ کہتا ہے میں ماروں گا اسے، کوئی کہتا ہے تنگڑی توڑوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ، بے شک ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے، بے شک۔ اور یہ بات صحیح ہے، اگر کوئی میری والدہ کو گالیاں دیتا ہے بنا وجہ، ہم دیکھیں گے کہ اس شخص کو ہم سبق سکھائیں گے۔ اگر ہم خود بدلہ نہیں لے سکتے، ہم دوسرے کو لے کے آئیں گے بھاڑے پہ، لیکن اس کو سبق سکھائیں گے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ بے شک۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اگر اس کی والدہ کو کوئی گالی دیتا ہے تو وہ اس انسان کو سبق سکھائیں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ مریم میں، سورہ نمبر 19 ورس نمبر 88 to 92، اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ لوگ کہہ رہے ہیں، نصارہ لوگ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ سب سے بری گالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دی کسی نے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ وہ سب سے بڑی گالی ہے اللہ کے لیے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اور اگر آسمان کے پاس جذبہ ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور یہ زمین پھٹ اٹھتی، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور یہ پہاڑ گر پڑتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، اگر آسمان کے پاس ذرا بھی جذبات ہوتے تو آسمان کھل اٹھتا، یہ زمین پھٹ اٹھتی اور یہ پہاڑ گر پڑتا۔ لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی والدہ سے زیادہ، اپنے والد سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس پہ عمل کرتے کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں،
اپنی والدہ سے زیادہ، اپنے والد سے زیادہ، اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ ہم کہتے ہیں، لیکن کیا اس پہ عمل کرتے؟ اگر کوئی آپ کی والدہ کو گالی دیتا ہے تو آپ کو اس کو مارنے کا ہے، آپ کو اس کی ٹنگری توڑنے کا ہے۔ یہاں روز ہمارے غیر مسلمان بھائی، ہمارے عیسائی بھائی، ہمارے ہندو بھائی کہہ رہے ہیں کہ خدا نے بیٹا جنا، اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ ان سے جھگڑا کرو، میں یہ نہیں کہتا ہوں ان کی تنگڑی توڑو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان سے مار پیٹ کرو، میں صرف یہ کہتا ہوں اگر ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، کم از کم آپ مسلمانوں اپنا منہ تو کھولو، اتنا تو کہو کہ یہ کہنا غلط ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے جھگڑا کرو، میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے مار پیٹ کرو، کم از کم اپنا منہ تو کھولو، اتنا تو کہو کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی کیوں دے رہے ہیں۔ ہم ان سے دعوت کرنے کی بات دور رہی، ہم ان کے ساتھ بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی 2 مہینے بعد ایک تہوار آئے گا، کرسمس، اور کرسمس میں کئی مسلمان عیسائی سے کہتے ہیں میری کرسمس۔ جب آپ میری کرسمس کہہ رہے ہیں، آپ نعوذ باللہ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا، کیونکہ عیسائی ایک کرسمس بناتے ہیں 25 دسمبر اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعوذ باللہ ایک بیٹا جنا عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو۔ آپ ان لوگوں سے دعوت تو نہیں کرتے، دعوت کی بات تو دور رہی، آپ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا۔ دعوت دینا بہت آسان ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے جھگڑا کرو، آپ ان کی کتابیں پڑھیے اور ان کی کتابوں کے ذریعے تو آپ ان کے ساتھ دعوت کرو۔ ہم مسلمان، دعوت ہمارا فرض ہے، ہم اس فرض کو بھول چکے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کا پیغام غیروں تک پہنچائے۔ آج کی جو حالات ہے، غیر مسلمان جو اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، کافی حد تک اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام، اسلام کا پیغام، قرآن مجید کا پیغام غیروں تک نہیں پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہود اور نصارہ، کہ آپ مسلمان آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے، چاہے آپ کتنے بھی اچھے اعمال کرو، چاہے آپ نماز پڑھو، چاہے روزہ رکھو، چاہے زکوٰۃ دو، چاہے آپ کے ماتھے پہ نماز کا داغ ہو، آپ لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ یہود یا نصارہ نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تلک امانیہم، یہ ان کی بکواس ہے، وین ڈیزائرز، کل کہو ہاتھ برہانکم، آپ اپنا برہان پیش کرو، ان کو تم صادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ڈینگیں مارتا ہے، بڑی بڑی باتیں کہتا ہے، تو ان سے کہو قل ہاتھ برہانکم ان کو تم صادقین، آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو۔